الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا 2 minutes 14 seconds and 40 milliseconds. وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا 4 seconds. Pause recording button. ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة
أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ سے اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا، جسے ہم علامات قیامت بھی کہہ سکتے ہیں، قیامت کی نشانیاں، اس لیے کہ قیامت کا آنا، وقوع قیامت ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت یقینی طور پر آئے گی، قیامت کی آمد میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے ہمارے بنیادی جو عقائد ہیں توحید، رسالت، اسی طرح ہمارا بنیادی عقیدہ ہے قیامت۔ ہماری ایمانیات میں یہ شامل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہمارے ایمان مفصل ہے، جس میں ہر مومن مرد عورت اپنے دل و زبان سے اس سے اقرار کروایا جاتا ہے کہ میں نے اللہ کو، اللہ کی ذات و صفات کو مانا، اللہ کے فرشتوں کو بھی مانا، اللہ کی تمام کتابوں کو مانا، جو انبیاء سابقین پر تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحیفے نازل ہوئے انہیں بھی برحق تسلیم کیا، اور قرآن کو بھی برحق تسلیم کیا، اور رسلی ہی اور تمام رسولوں کو، تمام انبیاء کرام کو، حضرت آدم تا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات دنیا میں تشریف لائے، ان سب کو برحق تسلیم کیا دل و زبان سے۔ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کو دیکھیں، اس کا ذکر دو بار دیکھیں، پہلے یہاں اور قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کی اچھائی اور برائی کا اللہ کی طرف سے ہونے پر بھی ایمان ہے۔ اور والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ
اٹھنے پر بھی ایمان. پہلے کہا والیوم الآخر، اسے 2 بار ذکر کیا، اتنا اہم ترین عقیدہ ہے. باقی تمام عقائد کا 1 بار اقرار کروا کر قیامت کا اقرار 2 بار کروایا. والیوم الآخر کہہ کر اور والبعث بعد الموت کہہ کر اس کی یاد دہانی کرائی، اس لیے کہ یہ وہ اہم عقیدہ ہے جب مسلمانوں کی دل کی گہرائیوں میں یہ آتا ہے تو مسلمان کو بریک لگاتا ہے. یہ جب بندہ کچھ وہ کرنے لگتا ہے نا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس ہوتا ہے، جسے گناہ کہتے ہیں، تو یہ قیامت ہی کا عقیدہ کہ میں نے ایک وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی جوابدہی کرنی ہے، یہ مسلمان کو گناہ سے بریک لگا دیتا ہے اور نیکی پر تیار کرتا ہے. اس لیے قرآن مقدس کی سینکڑوں آیات میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات میں اس کے وقوع پر اور اس کے یقینی ہونے پر دلائل دیے اور بار بار اسے یاد دہانی کروائی گئی مسلمان کو کہ ہم نے دوبارہ اسی حالت میں جس طرح میری اور آپ کی روح کا جسموں میں دخول ہے اور ہم زندہ ہیں، اسی طرح کی زندگی کے ساتھ ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے اور اللہ کی عدالت میں جانا ہے اور وہاں پر سوال و جواب، میزان اور اس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. اس سارے عقیدے کا نام قیامت ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے. ہم دل و زبان سے اسے مانتے ہیں، یہ تو یقینی ہے، لیکن یہ قیامت کا وقوع ہوگا کب، اس کا وقت متعین اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ بھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا انسانی شکل میں آ کر صحابہ کرام کی موجودگی میں کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کب آئے گی نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے. یعنی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ یہ کب آئے گی، لیکن یقیناً آئے گی، اس کا ایمان دل و زبان سے ہمارا ہے. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اسے دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، موت کے بعد اٹھنا برحق ہے، اللہ کی عدالت میں جانا برحق ہے، نام اعمال کا ملنا برحق ہے، پل صراط سے گزرنا برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، جنت بھی برحق ہے. یہ تمام مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے جس کا انکار کفر ہے. لیکن کچھ یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا، قیامت جب قریب آئے گی تو کیا ایسے واقعات ہوں گے جو اس بات کا اندیا دیں گے کہ اب یہ وقت قریب آ رہا ہے. تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے یہ نشانیاں تفصیل کے ساتھ بتلائی ہیں تاکہ یہ نشانیاں جب سامنے آئیں تو میرے امتی تیار ہوں اور ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں جو قیامت کی نشانیوں کے طور پر ظاہر ہوں گی، اور اپنے آپ کو اس بڑے دن کی پیشی کے لیے تیار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور گناہوں سے بچیں تاکہ انہیں قیامت کے دن کی ندامت نہ ہو، وہاں شرمندگی اور ناکامی سے بچ سکیں. اس شفقت کے پیش نظر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات تفصیل کے ساتھ بتلائی ہیں اور 20 روایات اس طرح کی موجود ہیں. گزشتہ جمعہ کچھ عرض کیا تھا، کچھ آج عرض کر رہے ہیں، آئندہ بھی یہ عنوان انشاءاللہ چلے گا. اس میں ایک طویل حدیث میں نے عرض کی تھی جس میں چند بڑی بڑی علامات کو بیان کیا. اسی میں ایک فرمایا کہ سید القوم فاسق ہو،
جو ارباب اقتدار بنیں گے، اور اقتدار ضروری نہیں کہ حاکم وقت ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، ہر درجے میں اقتدار ہوتا ہے، گھر کے سربراہ سے لے کر ملک کے سربراہ تک اور دنیا کی سربراہی تک یہ چیز چلتی ہے۔ تو فرمایا اکثر یہ ہوگا کہ فاسد فاجر لوگ، اللہ کی کھلے عام نافرمانیاں کرنے والے سربراہی کے عہدوں پر آ جائیں گے، اور علم دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کیا جائے گا۔ لوگ قرآن و سنت کو اس لیے پڑھیں گے کہ اس سے ہم دنیا کمائیں، جبکہ قرآن و سنت کا علم اس لیے حاصل کیا جانا چاہیے کہ اس سے ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ کو راضی کریں، اسے پڑھیں اور لوگوں کو پڑھائیں تاکہ دین زندہ ہو اور اللہ راضی ہو، یہ غرض ہے۔ لیکن فرمایا کہ لوگ اس لیے پڑھیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کمائیں، اور اس کا مشاہدہ بھی کثرت سے ہو رہا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیشہ وری تو عام ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس نیت سے علم سیکھے کہ وہ لوگوں سے مباحثے کرے اور لوگ اسے بڑا سمجھے کہ بڑا عالم ہے اور بڑا جناب خطیب ہے اور بڑا مقرر اور مناظر ہے، اور لوگوں پر اس کا رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے، تو فرمایا کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، اگرچہ وہ بعض روایات میں ہے کہ 500 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن علم کو دنیاوی مقاصد کی غرض سے سیکھنے والا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اسی طرح فرمایا اکرم الرجل مخافۃ الشدی، بعض لوگوں کو عزت ملے گی ظاہری طور پر، لوگ انہیں جھک جھک کے سلام کریں گے اور جناب بڑی پروٹوکول انہیں دیں گے، اور ان کا مقصد ان کا احترام کرنا نہیں ہوگا، ان کے شر سے بچنا ہوگا۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے میں تو شب و روز اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بعض لوگ اہم عہدوں پر اور منصبوں پر آ جاتے ہیں اور لوگ انہیں بڑے پروٹوکول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں، ان کے شر سے بھی تو بچنا ہے، ان کو جھک کر نہ ملے تو کل کہیں پھنسا دیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے علامات قیامت میں پیشن گوئی فرمائی تھی، اکرم الرجل مخافۃ شرہ، لوگ کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کریں گے۔ عزت حقیقی عزت تو اور ہوتی ہے جو دل میں اللہ ڈالتا ہے، اور دل سے کسی کو پروٹوکول دینا، عزت دینا، احترام دینا، اکرام کرنا، وہ عزت اور ہے۔ یہ عزت جو اس لیے کی جائے کہ ان کے جلوس میں نہ گئے تو کل ان کی حکومت آئی تو ہمیں تو یہ گھسیٹیں گے، یہ قیامت ہے، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اور جو دل سے عزت ہوتی ہے وہ تو اور ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید 30,000 مربع میل پر اس کی حکومت تھی، عباسی خلیفہ تھا، نیک آدمی تھا، اپنے محل کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ، دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے چیف جسٹس اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایاناز شاگرد، اور ان کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا، وہ بھی سن لیں۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی درسگاہ میں امام ابو یوسف داخل ہوئے تو ان کی والدہ کو کسی نے کہا کہ ذہین فتین بچہ ہے، کیا مولوی بنا رہی ہے؟ تو اس نے امام صاحب سے کہا کہ اس کو آپ کیا پڑھا رہے ہیں، یہ کیا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے پڑھنے دو، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بادشاہوں کے دسترخوان پہ بیٹھ کر فالودہ کھائے گا، یہ اس وقت کی کوئی محبوب غذا ہوگی۔ پھر جب امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس بنے اور ہارون رشید کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھانے لگے تو دیکھ کر رونے لگے۔ تو پوچھا گیا کیا بات ہے؟ فرمایا
میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے وہ ولی تھے کہ ان کی پیشن گوئی کو اللہ نے مجھے آج آنکھوں سے سچا ہوتا دکھا دیا ہے۔ یہ اللہ والے لوگ تھے جن کی خدمات مقبول ہو گئی۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے معینات شاگرد امام ابو یوسف مسجد میں داخل ہوئے اور جوتے اتارنے لگے تو دو شاگرد پیچھے جھپٹے۔ ایک نے کوشش کی کہ جوتا میں اٹھاؤں، دوسرے نے کوشش کی کہ جوتا میں اٹھاؤں۔ ایک جوتا ایک کے ہاتھ میں آیا اور دوسرا دوسرے کے ہاتھ میں آیا، اور دونوں نے ایک رومال میں ڈال کر دونوں رومال کے کونے پکڑے اور امام صاحب کے پیچھے چلنے لگے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا بادشاہ تو یہ لوگ ہیں۔ اور زبیدہ نے دیکھا، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا دیکھنا ہمارے جوتے اٹھانے پر بھلا کون جھگڑتا ہے؟ حقیقت میں بادشاہی تو ان کی ہے جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اور یہ عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے صدقے عطا ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو دین پر فنا کر دیا، لگ گئے، مٹ گئے اور اپنی آرزوؤں کا خون کر دیا دین کی اشاعت کرتے کرتے کرتے۔ تو اللہ نے انہیں لوگوں کے دلوں پر حکومت دی ہے، یہ اصل عزت ہے۔ اور امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ، یہ تو پرانے اور پہلے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ کرام کے قریب کا زمانہ۔ امام صاحب نے تو صحابہ کا زمانہ تھا۔ ہمارے ماضی قریب کے جو ہمارے اکابر گزرے ہیں، حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اکابر علماء دیوبند کا درخشندہ نام ہے، اور جن کے بارے میں ہمارے بعض بزرگوں نے کہا کہ صحابہ کرام کے قافلے سے بچھڑی ہوئی کوئی روح تھی جس کو اللہ نے انور شاہ کشمیری کی شکل میں اس زمانے میں بھیج دیا۔ بڑے لوگ، ان کو حکومت وقت کی طرف سے آفر ہوئی، جبکہ وہ زندگی کا اکثر حصہ قرآن و حدیث کی اشاعت میں اور دینی درسگاہوں میں بسر کر چکے تھے۔ تو ان کو آفر ہوئی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور آپ کا وظیفہ پہلے دن سے 5 روپے ہوگا۔ یہ 5 روپے اس وقت کا 5 لاکھ تھا۔ انہوں نے وہ خط پڑھا اور 2 لفظوں میں جواب لکھا کہ جن چٹائیوں پہ بیٹھ کر اپنے محبوب کی حدیث پڑھائی ہے، انور شاہ کو موت تک ان چٹائیوں سے جدائی گوارا نہیں ہے، اور وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ تو آج اللہ نے یہ حکومت دی ان کو دلوں پر کہ جب ان کا نام آتا ہے مسلمانوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور مسلمان انہیں رحمت اللہ علیہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو یہ عزت تو وہ ہے جو دین کے صدقے میں ملی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہوگا۔ ان لوگوں کی عزت دنیا میں بھی اللہ نے دی، اور آخرت بھی حقیقت میں ان لوگوں کی ہے جو خدا اور رسول کی مرضی پر فدا رہے اور اف نہیں کیا۔ خواہشات، تمنائیں، ضرورتیں ان کی بھی تھی، کوئی فرشتے تو نہیں تھے، لیکن سب کچھ دین کی اشاعت پر، اللہ کی رضا پر اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مٹا دیا، قربان کر دیا۔ ہمارے اکابر میں ایک درخشندہ نام ہے، غالباً مولانا بدر عالم امیرٹھی ہیں یا مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ، ان میں سے ایک شخصیت، دونوں ہی بڑے آدمی ہیں۔ اور مولانا بدر عالم امیرٹھی کو تو انور شاہ کاشمیری کے علوم کا وارث کہا جاتا ہے، ان کے داماد بھی ہیں، اور ترجمان السنہ ان کی مایاناز کتابوں میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً ساری زندگی بیماریوں میں گزار دی، لیکن جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بس اللہ اس حال میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو قبر کے لیے اللہ نے جنت البقیع دے دیا۔ جنت البقیع میں چند فٹ زمین مل گئی اور انہیں وہاں دفن کیا گیا۔
حکومت سعودیہ کا کوئی قانون ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد قبر پر دوسری قبر بنا دیتے ہیں مٹی ڈال کے۔ ان کی قبر کو 6 ماہ بعد کھولا گیا تو دیکھا کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ایسے چھوڑ دیں۔ پھر 6 ماہ کا وقت ہونے کے بعد سال بعد پھر کھولا گیا تو پھر دیکھا کہ ان کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، تو پھر چھوڑ دیا گیا۔ جب تیسری بار کھولا پھر دیکھا کہ ان کا تو کفن بھی اسی طرح سفید چمک رہا ہے، تو اس وقت کے حکمرانوں نے وہاں پر لکھ کے لگا دیا کہ آئندہ اس قبر کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ اللہ ان کی فانی وجود کی بھی حفاظت کر کے دکھا دیتا ہے، جو دین پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ یہ حقیقی عزت ہے جو دنیا اور آخرت میں اللہ والوں کی ہے، اولیاء کرام کی ہے۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرہ۔ فرمایا یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جب اللہ کی عدالت میں جائیں گے انہیں دنیا چھوڑنے کا غم بھی نہیں ہوگا اور اپنے انجام کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ والے کون ہیں؟ آج تو ہمارا عالمی ہے نا، ادھر بھی جیسے خالص گھی نہیں ملتا اور خالص شہد نہیں ملتا، اسی طرح خالص بلی بھی نہیں ملتا۔ ہماری پہچان کے طریقے ہی غلط ہیں۔ کہتے ہیں جناب جو جتنا گندا ہو پہنچی سرکار ہے۔ جناب اس کو تو دنیا کا ہوش ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں حدیث میں ظاہر الوضاء، بڑے ہی صاف ستھرے تھے۔ تو جو نبی کی سنت سے دور ہو جائے وہ کہاں ولی ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی تو صاف ستھرے رہتے تھے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی کو ایمان کا ایک حصہ قرار دے دیا۔ اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ کہتے ہیں جو جتنا گندا ہو اتنا پہنچا گیا۔ اللہ نے ایک تعارف کروایا، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا میرے وہ ہیں، میرے دوست وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان بھی زندہ ہو، کردار میں تقوی بھی زندہ ہو۔ جو جتنا بڑا متقی ہوگا، جتنی احتیاط سے شریعت پر عمل کرے گا، اتنا ہی بارگاہ مقبول بارگاہ خدا ہوگا۔ اور شریعت پر عمل کیسے کرے گا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس کا شریعت پر عمل جانچنا ہو تو پھر دیکھا کرو اس کی زندگی میں میرے محبوب کی سنت ہے کہ نہیں ہے۔ جس کی زندگی میں میرے محبوب کا کردار زندہ ہوگا، ادائیں زندہ ہوں گی، یوں سمجھو کہ وہ میرا ہوگا۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اس کے لیے خوشخبریاں آئیں گی، آخرت میں بھی اسے اللہ کی دربار سے خوشخبریاں ملیں گی۔ دنیا میں بھی خوشخبریاں ہوں گی، اللہ لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالے گا۔ اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے، مفسرین نے کہا اللہ اس کے بارے میں لوگوں کو اچھے اچھے خواب دکھا دیتا ہے کہ یہ ہے میرا ولی۔ ایسا بھی ہوا ہے بعض لوگوں کو اللہ نے ایسے خواب دکھائے کہ میرے فلاں بندے سے جا کر ملو، اس سے تمہیں ہدایت ملے۔ یہ بشرا ہے، خوشخبری ہے۔ بہرحال یہ بات دوسری طرف چلے گی، بات ادھر سے چلی تھی۔ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے ہوگی، دل میں ان کا احترام نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح
فرمایا حکومت، اور یہ لفظ میں سٹیج میں نہ کہتا اگر حدیث میں نہ ہوتا، فرمایا حکومت کمینہ لوگوں کے پاس آئے گی، مطلب یہ کہ جن کو انسانی اقدار کی کوئی پرواہ نہ ہوگی، حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، عزت ذلت، ان کے ہاں یہ چیزیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی، ان کے ہاں عہدہ ویلیو رکھتا ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ ارباب اقتدار بن جائیں گے، برائی عام ہوگی، قاسیات عاریات، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، فرمایا عورتیں کپڑے پہن کے آئیں گی لیکن ایسے ہوں گے یوں لگے گا جیسے ننگی ہیں، مائلات ممیلات، برائی کی دعوت دیں گی اپنے کردار و عمل سے۔ یہ قرب قیامت میں ہوگا، یہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئیاں فرمائی تھی، اور ان میں سے اکثر چیزیں آج ہم آپ سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ اور فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اچھائی کو برائی کہیں گے اور برائی کو اچھائی کہیں گے، اور یہ ہم دیکھ سن رہے ہیں۔ اب لوگ جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں، اور فلسطین، کشمیر اور اس طرح کی جگہوں پر مسلمانوں کو مارنے کو حق کہتے ہیں، کہ یہ آج بڑی بڑی طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ فلسطین والوں پر بم گرانا اسرائیل کا حق ہے، اور کبھی اگر کوئی مجاہد علم جہاد اٹھاتا ہے تو اس کو دہشت گردی کا لیبل دیا جاتا ہے، اور یہ تو بہت اونچی باتیں ہیں، ہم تو ادھر نیچے بہت دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سا کوئی آدمی دین پر مستقیم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں بنیاد پرست ہے، انتہا پسند ہے، اور جو آدمی لبرل ہو جائے اور اس کے ہاں اچھائی برائی کی کوئی تمیز نہ رہے، بے حیائی اور شرم و حیا کے کوئی ضابطے نہ رہیں، تو کہتے ہیں روشن خیال ہے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ یوں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اچھائی کو برائی کہیں گے اور برائی کو اچھائی کہیں گے، اور یہ بھی ہو رہا ہے۔ اس طرح کی بڑی بڑی علامات اسی میں فرمایا کہ قرب قیامت میں یوں ہوگا، خفاتن عوراتن، ننگے پاؤں چلنے والے، جن کے پاس ایک وقت پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہوگا، وہ چند سالوں کے بعد بڑی بڑی عمارتوں پر ایک دوسرے سے فخر کریں گے۔ بکریاں چرانے والے محلات میں جائیں گے، یعنی تغیر احوال اتنا ہو جائے گا، تو یوں سمجھنا کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ یہ بڑے بڑے کام جب ہوں گے تو اس وقت پھر فرمایا کہ امت پر مصیبتیں اس طرح یکے بعد دیگر آئیں گی، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو یکے بعد دیگر دانے گرتے ہیں، اس طرح پھر امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ اور فرمایا ینزل من امتی بلاء من سلطانہم، یہ جب ساری برائیاں فردن فردن ہوں گی اور قوم ان برائیوں میں لت پت ہو جائے گی، اور چند خاصان خدا کو چھوڑ کر مسلمانوں کی اکثریت بھی انہیں اختیار کرے گی، تو پھر فرمایا کہ پھر ان کے گناہوں کی سزا یوں ہوگی کہ ینزل من امتی بلاء من سلطانہم حتی ضیق الارض بما رحبت، پھر میری امت پر ان کے بادشاہوں کی طرف سے ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ کر دی جائے گی۔ اور آج اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو اس کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں، اور جتنی یہ علامات بیان کی یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند رکھی ہیں، یہ لمبی تفصیل ہے حدیث میں، ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا، اور آج سے 100 سال پہلے جو علماء جب پڑھتے تھے نا کچھ چیزیں تو وہ سمجھتے تھے کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا، مگر
مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ اس وقت تک قیامت نہیں لائے گا جب تک میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد سچا ہوتا ہوا دکھا نہیں دے گا۔ دیکھیں حدیث میں آتا کہ قرب قیامت میں مسجدوں میں ساز بجیں گے۔ تو آج سے 100 سال پہلے جب ہماری درسگاہوں میں اور ممبر و محراب پر یہ حدیث بیان ہوتی تھی تو پڑھنے پڑھانے والے سوچتے تھے یا اللہ یہ کیسے ہوگا، اور آج اس نے دکھا دیا کہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ میری اور آپ کی مسجد کیا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے لوگوں کے موبائلوں پر انڈیا کے گانے بجتے ہیں۔ تو یہ قرب قیامت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہوگا، یہ ہو رہا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا اس طرح۔ فرمایا ينزل من امتی بلاء من سلطانهم حتى ضيق الارض بما رحبت، امت پر ان کے بادشاہوں کی وجہ سے پھر ایسی مصیبتیں آئیں گی، تنگیاں اور پریشانیاں ہوں گی کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ کر دی جائے گی، مسلمانوں کو پناہ نہیں ملے گی۔ اور یاد رکھو یہ ماضی قریب کا، بالکل قریب کا، یہ کرونا وار یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ دجال کی راہیں ہموار کرنے کے لیے ایک سپیل لایا گیا تاکہ امت کی روحانیت کو مار دیا جائے۔ میں آگے جا کر اس کی بہت تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اللہ نے زندگی اور توفیق دی کہ دجال کی راہوں کو کس طرح ہموار کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے آنے والے سارے احوال اللہ کے بتلانے سے ہمیں بتلائے ہوئے، ساری تفصیلات ہمارے سامنے ہیں، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی۔ تو امت کی روحانیت کو برباد کرنے کے لیے، کیونکہ روحانیت کے مرکز ہیں مساجد، اور روحانیت کی بیٹری چارج ہوتی ہے نماز سے، قرآن سے، ذکر و تلاوت سے، اور سارے مسلمانوں کی روحانیت کے مراکز ہیں مکہ اور مدینہ، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ تو ایک کرونا کا سپیل لا کر امت کو وہاں سے بھی دور کیا گیا تاکہ یہ روحانی طور پر مرے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ابھی پوری طرح نہیں مرے، اس کی تیاری کی جائے نئے سرے سے۔ اب ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں کوئی نئی چال سامنے آئے گی، تو اس طرح مصیبتیں آئیں گی، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی امت کو تنگ کیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا۔ تو پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی میری اولاد میں سے ایک مرد مجاہد کو اٹھائے۔ یاد رکھنا وہ کون ہوں گے؟ امام محمد مہدی۔ ہمارے نزدیک ظہور مہدی پر حق ہے، یاد رکھنا 20 روایات میں امام مہدی کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھنا ہمارا اور شیعوں کا اس میں یہ اختلاف ہے کہ امام مہدی کی خصوصیات کیا ہوگی، اور یہ اختلاف ہے کہ ہمارے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے پھر پہچانے جائیں گے، ان کے نزدیک امام مہدی روپوش ہیں اور برآمد ہوں گے، اور ان کے نزدیک معاذ اللہ امام مہدی نبیوں کی خصوصیات لے کے آئیں گے، اور ہمارے نزدیک وہ نبی نہیں ہوں گے بلکہ امتی ہوں گے، امت کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، نبیوں کی صفات لے کر نہیں آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یواضع اسمہ باسمی، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والدین کا نام میرے والدین سے موافقت رکھے گا، یعنی ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور بعض روایات میں ہے کہ والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا، بعض روایات میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوگا۔ تو بعض علماء نے محدثین نے اس میں تطبیق دی کہ والد کی طرف سے حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، اصلی سید ہوں گے۔
وہ مرد کلندر آئے گا اور علم جہاد بلند کرے گا۔ یوں ہوگا کہ جب دنیا میں اس طرح مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی تو یہ شخص مدینہ منورہ سے اس نیت سے مکہ مکرمہ جائیں گے کہ مجھے کوئی پہچان نہ لے، میری بیعت لوگ نہ کریں، وہ امارت کو پسند نہیں کریں گے، لیکن مکہ مکرمہ میں انہیں پہچان لیا جائے گا اور لوگ ان کی بیعت کریں گے اور پھر ان کی قیادت میں لوگ جہاد کریں گے۔ اس طرف سے کیا ہوگا؟ اس طرف سے یہودی بیت المقدس اور یہ جو گرد و نواح کے علاقے ہیں یہاں پر شدید جنگ ہوگی اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، اور شاید یہ اس کی کڑی ہے جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے جو بعض اہل کشف ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، اور یہ فلسطین پر اسرائیل کی یلغار یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ وہ دجال کی آمد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور اسے اپنا مسیحا سمجھتے ہیں کہ وہ دجال آئے گا تو ہماری حکومت پوری دنیا پر قائم ہوگی۔ تو یہاں پہ ظلم ہو رہا ہوگا۔ امام مہدی مکہ مکرمہ میں پہچانے جائیں گے اور لوگ انہیں مجبور کر کر انہیں بیعت کے لیے تیار کریں گے۔ جب ادھر یہ بیعت ہوگی تو شام سے ایک لشکر امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مقام بیضاء پر اللہ مدد فرمائیں گے امام مہدی کی اور وہ سارا لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور وہ فنا ہوگا، اور یہاں سے جہاد کا آغاز ہوگا۔ اور روایات میں ہے کہ خراسان سے لوگ جائیں گے۔ یہ خراسان کیا ہے؟ یہ تقریباً 2/3 افغانستان اور یہ پشاور کے مالاکنڈ وغیرہ کے کچھ علاقے اور ایران کا ایک صوبہ بھی ہے، ابھی بھی اس کا نام خراسان ہے۔ یہ جو علاقے ہیں یہاں سے مجاہدین جائیں گے اور وہ جا کر امام مہدی کے ساتھ ہو کے لڑیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب جہاد کا علم بلند کر کے جائیں گے تو کوئی انہیں روک نہیں پائے گا اور سیدھے جا کر بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیں گے، اور یہ سارا جہاد امام مہدی کی قیادت میں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے بہت کڑی آزمائش بھی ہوگی اور بہت سارے لوگ ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو امام مہدی کا انکار کر دیں گے اور دوسرے گروپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی مزاحمت کریں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے روحانی طور پر امت کا بہت بڑا طبقہ روحانی موت مر چکا ہوگا۔ اس لیے کہ دجال کے آنے سے پہلے دجالیت آئے گی، اور وہ دجالیت کا اکثر حصہ تو آ چکا ہے۔ دجالیت کیا ہے؟ دجالیت کا معنی ہے دھوکہ، دجالیت کا معنی ہے کہ لیبل کچھ ہو اندر کچھ ہو، ملمہ سازی۔ یہ دجالیت آئے گی تو کیا ہوگا؟ لوگ سب کچھ دنیا کو سمجھیں گے، دنیاوی طور پر عیش و عشرت، دنیاوی طور پر ریل پیل، لوگ سب کچھ اسی کو سمجھ بیٹھیں گے، اور جب ان کے دنیاوی منافع اور مفادات پر زد پڑے گی تو اس کو بچانے کے لیے اسلام تک کا دامن چھوڑ دیں گے۔ یہ دجالیت پہلے آئے گی، امت کا بہت بڑا حصہ اس کا شکار ہو کر اتنا روحانی طور پر اندھا ہو جائے گا کہ وہ امام مہدی کا ساتھ نہیں دے گی، اور باقاعدہ طور پر اس کے مخالف گروپ کا حصہ ہوں گے، اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو منافقانہ طور پر امام مہدی کے لشکر میں جائیں گے، اور اندر سے ان کے خبث ہوگا، خباثت ہوگی، اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اسے نقصان پہنچائیں۔ تو ہم ذرا جائزہ لیں کہ دجالیت کا کتنا حصہ آ چکا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ظاہری طور پر کسی مسلمان کے لیے یہ کہنا کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں یہ بڑا مشکل ہے،
لیکن دجالیت نے، دجال کے فتنے نے دجال سے پہلے آ کر کیا کیا؟ امت کو حسین حسین لیبلوں میں برائی پیش کی، گویا زہر لگا کر، زہر کے اوپر چینی اور مٹھائی لگا کر اس کے سامنے رکھا، اور امت کو روشن خیالی اور خوشحالی کے حسین لیبل دیے۔ اور امت کا بہت بڑا طبقہ یہ کہہ رہا ہے اس وقت کہ بادشاہوں چھوڑو ان مولویوں کو، بینکوں کا سود نہیں ہوتا، وہ بھی تو منافع کماتے ہیں، تو اگر ہم ان سے لے لیں تو کیا حرج ہے؟ اور بعض تو اس حد تک اس دجالی فتنہ سے متاثر ہو گئے، وہ کہتے ہیں بادشاہوں کوئی بات نہیں، سود کے بغیر کوئی نظام چلتا ہے۔ یہ دجالیت ہے اس دور کی۔ اسی طرح عمل و کردار کے معاملے میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ اس دور میں پردہ ممکن نہیں ہے، یہ اس دور میں ذرا روشن خیالی والا فتویٰ دیا کریں، یہ ساری باتوں پر اب عمل نہیں ہو سکتا، اب حالات کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ تو یوں کر کے امت کو روحانی موت مارا جائے گا نا، تو تب دجال آئے گا، ایسے تو نہیں آئے گا، ورنہ اسے کون مانے گا؟ دنیا دنیا دنیا، بل مسلمان کی نظر میں بھی دنیا دنیا ہوگی، اور دنیاوی مفاد اور دنیاوی منافع اور دنیا کی زیب و زینت، اس پر مسلمان فدا ہوگا، اور دین، آخرت، جنت، یہ اصطلاحات بس مسلمان کی زبان تک رہ جائیں گی، دل میں نہیں ہوگی۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا؟ مسلمان کہتے ہیں بادشاہ یہ جہان میٹھا تے اگلا کہہ نہیں ڈٹھا۔ یہ جملے وہی ہیں جو دجال کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔ دنیا پر ہم فدا ہیں اس ٹائم، لوگ چند ٹکوں پر، اور ایسا بھی ہو رہا ہے لوگ یورپی ممالک کی نیشنلٹی لینے کے لیے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، اور کئی مسلمان زر و سیم کو اور دولت کی ریل پیل کو دیکھ کر ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ دجالیت کی راہ ہموار یوں ہوگی، اور جو کچھ نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، ان پر پھر دوسرا وار ہوتا ہے کہ بادشاہ یہ جدید دور ہے، تھوڑا لبرل ہوں، تھوڑا یہ انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کو چھوڑیں، اور یہ سود کے چکر میں لگیں، اور یہ روشن خیالی کے طور پر بے حیائی کو اپنا لیں، اور یہ بہانے کے نام پر جھوٹ بول لیا کریں۔ یہ اس طرح کر کے اندر سے روحانی طور پر مسلم امت کو کھوکھلا کر دیا جائے گا، اور ابھی یہ کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری سازشیں جو دجالی فتنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہمارے اوپر قومی طور پر نافذ ہو چکی، انہوں نے ہمارے نصاب بدل دیے، ہمارے لباس بدل دیے۔ پینٹ شرٹ پہننا لازمی ہے سکول میں، یہ کوئی میرے نبی کا لباس ہے، لیکن ہم تو مجبور محض ہو گئے اسے پہننے کے لیے نا، وہ اوپر سے اپنی راہ ہموار کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح سنت سے دور کیا جائے، اس لیے کہ جو جتنا سنت نبی سے دور ہوگا اتنا ہی دجالی فتنے کا جلدی شکار ہوگا۔ ہمارا کنیکشن براہ راست محمد رسول اللہ سے ہے مخلوق میں، اور دجالی فتنے کا پہلا وار یہ ہے کہ ان کا کنیکشن گنبد خضرا سے اور روضہ اطہر سے جو ہے نا، اسے مار دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، نہ ان کے عمل و کردار میں زندہ رہے، نہ ان کے دل میں سنت کی اہمیت رہے۔ تو کیا آپ سنتے نہیں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب چھوڑا کرو، سنتے کوئی ضروری ہے؟ فرض کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن، فرض کا حساب ہوگا قیامت کے دن، سنتوں کا تو حساب ہی نہیں ہونا، تو کیا ضرورت ہے؟ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ زہر کو چینی میں ملا کر پیش کرنے والی چیز ہے۔ یہ جب سنتوں کو معمولی سمجھ کر اور ہلکا سمجھ کے چھوڑے گا نا، تو کل کو فرض چھوڑنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس طرح یہ روحانی طور پر مرے گا۔ تو بہرحال
بڑی اس کی تفصیلات ہیں اور بڑا عجیب عنوان ہے، دکھ کا اور درد کا عنوان ہے کہ اس وقت امت مر رہی ہے۔ یہ جسمانی طور پر تو ہم پہلے بھی مر رہے تھے نا ہر جگہ بہت عرصے سے، اب ہم روحانی طور پر بھی مر رہے ہیں، اس طرح کی موت مر رہے ہیں کیونکہ دلوں میں ایمان زندہ ہی نہیں رہا۔ نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کی اہمیت رسمی رہ گئی۔ بہت سارے طبقے باستثناء چند کچھ خاصان خدا ہیں جن کی برکت سے شاید نظام چل رہا ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں ایک بھی اخلاص سے اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ تو یہ کچھ مقبولان بارگاہ خدا، خاصان خدا، ان کی برکت سے تو نظام چل رہا ہے، ورنہ اکثر حصہ تو روحانی طور پہ مر چکا ہے ہمارا، کہ نام کے مسلمان رہ گئی آذاں روح بلالی نہ رہی۔ یہ اللہ اکبر کی صدائیں ہیں لیکن ہماری زبان پہ ہے نا، کاش کے دل میں اترے۔ اس کی محنت کی ضرورت ہے، اس وقت اس کی محنت کی ضرورت ہے۔ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں یہ سٹوری نہیں ہے، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ ہمارے اکابر نے لکھا اور اس وقت بھی اللہ والے زور دے رہے ہیں کہ دجالی فتنے کی وار سے بچنے کے لیے سب سے کارگر ہتھیار ہے کہ سنت کو زندگی ملائیں، سنت طریقے کو زندہ کریں، آپ کی اداؤں کو زندہ کریں۔ جو جتنا پکا سنت کا پابند ہوگا اتنا ہی فتنہ دجال کے مقابلے میں اس کا روحانی سسٹم مضبوط ہوگا۔ تو سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ جب زندگی سے سنت مر جاتی ہے تو دل سے ایمان مرنے لگتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کہ جب حالات ہوں گے تو پھر امام مہدی آئیں گے اور پھر وہ کس طرح کا جہاد ہوگا اور کس طرح کی برکات ہوں گی، انشاءاللہ یہ تفصیلات جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بہت خطرناک حالات سے اس وقت امت گزر رہی ہے، ہم سب گزر رہے ہیں، تو اللہ سے استقامت مانگیے۔ اور شاید پھر میں یہ عرض نہ کر سکوں، آخر میں یہ گزارش ہے کہ سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف سے تقریباً شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ ہر جمعہ اس کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جو شخص جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ اور بعض روایات میں ہے سورہ کہف کی پہلی چند آیات اور بعض میں ہے آخری آیات۔ اس لیے ہر جمعہ کے خطبہ میں، جب سے یہ کرونا وار لگی ہے نا، میں ہر جمعہ کے خطبہ میں سورہ کہف کی پہلی آیات بھی پڑھ دیتا ہوں، آخری آیات بھی پڑھ دیتا ہوں، اس لیے کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہمارے بزرگ وہ اس کی تلاوت کا شرف حاصل کر لیا کریں، شاید اس کی برکت سے اللہ فتنہ دجال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ یہ 9 نومبر بروز جمعرات چگڑالہ محلہ فاروق آباد میں دن 12 بجے تا نماز عصر ایک عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں ثناخان مصطفیٰ جناب فاروق معاویہ صاحب تشریف لا رہے ہیں اور خطیب ہیں ابن جرنیل اسلام حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ انشاءاللہ حضرات تشریف لائیں گے، اس کانفرنس میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ سنی عقیدے کی افادیت اجاگر ہوگی اور ہمارا ایمان انشاءاللہ تازہ ہوگا۔ اور اسی طرح رائے ونڈ کے اجتماع کی کامیابی کے لیے پہلا مرحلہ جاری ہے، انشاءاللہ ہم بھی جمعے کے بعد جا رہے ہیں اور دوسرا مرحلہ بھی ہوگا، ان کی کامیابی کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔